فدق کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مال فہ ہے۔ آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنا دراصل یہ اپنے نسب کے خطا پر ہونے کی دلیل ہے۔ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بھی اہل بیت ہے، طہارت کی وارث بھی اہل بیت ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو لگام دینے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں۔ سر، باغ فدق کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور نوجوان اس پر نالج حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے رہتے ہیں اور مختلف علماء اس پر بات کرتے ہیں، ان کی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اعتدال کی راہ ہم اس کا تعین کر لیں اور اس کے مطابق بتائیں کہ فدق کی حقیقت کیا ہے۔ مہتاب، بہت زبردست سوال ہے۔ دراصل ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کیا گیا ہے اور ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے اعتراضات ڈالے گئے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور کی اہل بیت اطہار کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ تاریخ کا جو زہر ہے وہ اگلنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آج کے دور میں حضور کی اہل بیت اطہار کو بھی اور حضور کے اصحاب کو بھی ملائن کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے، اگر میں مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو یہ مال فہ ہے، اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار، حضور کے خاندان، حضور کی ازواج کے لیے اس کے اموال خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ملکیتی حقوق تو ریاست کے پاس ہی ہوتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد مسئلہ یہ درپیش آیا کہ اس قانون کو ڈیولپ کیسے کیا جائے، اس قانون کو بنوایا کیسے جائے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آ کر کئی لوگوں نے اس پر جو خطا کا جو ہے وہ تصور جڑ دیا، اور کئی لوگوں نے پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان تان دراز کی۔ بنیادی مسئلہ جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور کی امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پہلی بار ریاست کے سامنے جا کر اس بات کا اظہار کیا کہ اس پر قانون بنایا جائے۔ واہ واہ واہ! تو آپ نے تو اس امت کی مدد کی ہے اس قانون کو بنوانے میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ وارث بھی نہیں بنتے، انبیاء وارث بھی نہیں بنتے اور انبیاء آگے وارث بناتے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو سیدہ کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ جا کر سوال کیا کہ اس مسئلے کو اب حل کس طرح کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر مسئلہ حل ہوا، اور جو بھی اس کا قانون سیدنا صدیق اکبر نے اس کا جواب دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر ایک لیجسلیشن تھی، ایک قانون سازی تھی جو سیدہ کائنات نے کروائی، اور آپ جانتی تھیں کہ اگر یہ لیجسلیشن نہ ہوتی تو قیامت تک یہ مسئلہ کھڑا رہتا اور اسی طرح قائم رہتا، اور پھر اس کے لیے امت میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی رہتیں۔ تو آپ نے اس مسئلے کو حل فرمایا، اور اس مسئلے کے ذریعے اب قیامت تک یہ مسئلہ حل ہے، اور اس کے اندر کوئی اب پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن سر، مسئلہ تو ہے نا جی، امت میں دو گروہ بن گئے۔ جی، ایک گروہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جانب خطا کی نسبت کرنے لگا، اور ایک گروہ اس کے دفاع میں حضرت ابوبکر الصدیق پر زبان تان دراز کرنے لگا۔ یعنی گروہ تو بن گئے، اور گروہ بندیاں ہونے کے بعد امت میں جھگڑا بھی ہوا، اور اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی اعتبار سے فروغ کی روک کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں بنا تو مسئلہ تو بن گیا ہے، تو اس کا حل بھی نہیں نکل رہا ہے، تو کیسے ہم اعتدال کی راہ کا تعین کریں گے اور ان مسائل سے اپنا دامن بچائیں گے؟ کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ سیدہ پاک بدائے رسول ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا حصہ ہیں، تو ان کی طرف بھی خطا کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ایمان پر بات آتی ہے، اور ابوبکر صدیق کا بھی امت میں مقام مسلم ہے، وہ پہلے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہم کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو جھگڑا آپ جس سے بچانے کی بات کر رہے تھے وہ تو امت میں ہے، تو اس کے لیے ہم آج اپنے آپ کو وہاں سے کیسے نکالیں گے، اس پروسیس سے کیسے بچائیں گے؟ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے مہتاب بھائی۔ بات یہ ہے کہ شریعت نے تو حل دے رکھا ہے، شریعت نے تو مسائل کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں یا حضور کی اہل بیت اطہار ہو، ان کے ہاں پرابلم نہیں ہے، پرابلم فالورز میں ہے۔ تو فالورز نے آج تک اپنے آپ کو صحیح طور پر جو راہ اعتدال ہے اس پر گامزن ہی نہیں کیا،
علماء کا صحیح طور پر مطالعہ ہی نہیں کیا، علماء کے جو صحیح نظریات ہیں ان کو اپنے سامنے ہی نہیں رکھا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی طرف خطا کی نسبت کرنا دراصل یہ اپنے نسب کے خطا پر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ سیدہ کائنات کی طہارت یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو اپنے صرف جگر کا ٹکڑا نہیں کہا۔ بدعت منی کا مطلب یہ ہے کہ بدع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک کے حصوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے جسم کے 10 حصے ہیں تو ان حصوں میں سے 3 سے 9 تک کا حصہ وہ سیدہ کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یوں پھر مجھے کہنے دیجئے کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بھی اہل بیت ہے، طہارت کی وارث بھی اہل بیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کی وارث بھی حضور کی اہل بیت اطہار ہے، سیدہ کائنات ہیں، مولا کائنات ہے اور حسنین کریمین ہیں، لہٰذا یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمیں اپنی زبان کو لگام دینے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بات رہی مسائل کی، تو مسائل ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر قوم اور ملت میں ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے، ہم نے ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہ خواہ حضور کی اہل بیت اطہار ہو، خواہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، مولا مرتضیٰ ہوں، جو بھی حضور کی اہل بیت اطہار کے لوگ ہیں یا حضور کی اصحاب کے لوگ ہیں، یہ سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایسا ہی ہے سر۔ میں نے اپنا آخری سوال کر کے اس بات کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ سیدۃ النساء العالمین کی طرف خطا کی نسبت کرتے ہیں، وہ 7 خطائے اجتہادی کو منسوب کرتے ہیں کہ اس خطا سے مطلق مراد خطا نہیں ہے، اس سے مراد خطائے اجتہادی ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا سیدہ پاک کا ابو بکر الصدیق کے سامنے یہ سوال بلند کرنا کہ فدق کے معاملے کو حل کیجئے کہ اس میں بینیفیشری رائٹ اور پراپرٹی رائٹس میں سے کسی ایک چیز کی وضاحت ہو جائے، تو کیا یہ سوال کرنا خطا تھا یا خطا اجتہادی تھا؟ یہ پھر میں وہی بات عرض کروں گا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ اپنے رائٹس مانگنے گئی نہیں تھیں، واہ واہ واہ، آپ تو قانون بنوانے گئی تھیں۔ مثال کے طور پر میں اسمبلی کی بات اگر کروں آپ کے سامنے، کہ مثال پیش کرتا ہوں، اسمبلی میں کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جی آپ یہ قانون بنوا دیں یا یہ قانون بنا دیں، تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بندہ خطا پر ہے؟ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سیدہ کائنات نے تو قانون بنوایا، تو خطا کا لفظ، اور یہاں پر مہتاب اظہر صاحب یہاں پر تو لوگ انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی خطا کا جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کی طرف جو ہے، صرف اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑ رہے، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف زبان تان دراز کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ خطا کا دروازہ کھولنا ہی کیوں چاہتے ہیں اور اپنی زبانوں کو لگام کیوں نہیں دے لیتے، تاکہ ادب کا دائرہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔